سوال: رزق لانے والے فرشتے کا کیا نام ہے؟ جواب: حضرت میکائیل علیہ السلام رزق لانے والے فرشتے کا نام ہے۔ سوال: قرآن پاک میں کتنے درختوں کے نام ہیں؟ جواب: قرآن پاک میں 3 درختوں کے نام ہیں۔ سوال: طوفان نوح علیہ السلام کتنے عرصے تک رہا؟ جواب: طوفان نوح علیہ السلام 150 دن تک رہا۔ سوال: کس نبی کو ایک مچھلی نے اپنے منہ میں ڈال لیا اور بعد میں نکال دیا تھا؟ جواب: حضرت یونس علیہ السلام کو ایک مچھلی نے اپنے منہ میں ڈال لیا اور بعد میں نکال دیا تھا۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کتنے بتوں کی پوجا کرتی تھی؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کی قوم 5 بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ سوال: جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ جواب: جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ سوال: جہنمی لوگوں کی کھال کتنی موٹی ہوگی؟ جواب: جہنمی لوگوں کی کھال 70 ہاتھ موٹی ہوگی۔ سوال: مسجد نبوی کی زمین کس نے خریدی؟ جواب: مسجد نبوی کی زمین حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے خریدی۔ سوال: طلوع آفتاب تک کس نماز کا وقت باقی رہتا ہے؟ جواب: طلوع آفتاب تک فجر کی نماز کا وقت باقی رہتا ہے۔ سوال: وہ کون سی عبادت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا نہیں فرمائی؟ جواب: زکوٰۃ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا نہیں فرمائی۔ سوال: نماز اور زکوٰۃ کون سی عبادت ہیں؟ جواب: نماز جسمانی اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر کس نے دیا تھا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر زینب بنت حارث سلام بن مشکم نے دیا تھا۔
سوال: کس کافر نے حرم کعبہ میں عین سجدے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں اپنی چادر ڈال کر کھینچا تھا؟ جواب: عقبہ بن ابی معیط کافر نے حرم کعبہ میں عین سجدے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں اپنی چادر ڈال کر کھینچا تھا۔ سوال: ایسی کون سی نماز ہے جس میں سجدہ نہیں ہوتا؟ جواب: نماز جنازہ ہے جس میں سجدہ نہیں ہوتا۔ سوال: حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے کون سے بھانجے میدان احد میں دفن ہوئے؟ جواب: حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے بھانجے عبداللہ بن حجش میدان احد میں دفن ہوئے۔ سوال: بیت المقدس کی بنیاد کس نے رکھی؟ جواب: بیت المقدس کی بنیاد حضرت داؤد علیہ السلام نے رکھی۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش کے بعد کس نے آپ رضی اللہ عنہ کو اٹھایا تھا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کو اٹھایا تھا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو جمعے کا دن تھا، بتائیں وہ کون سا وقت تھا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو جمعے کا دن تھا، بوقت شب تھا۔ سوال: شداد کے زمانے میں کون سے نبی مبعوث تھے؟ جواب: شداد کے زمانے میں نبی حضرت ہود علیہ السلام مبعوث تھے۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کو فروخت کرنے کے لیے بازار میں کس قسم کے جملے ادا کرتے تھے؟ جواب: کون ہے جو ایسی چیز خریدے گا جو نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے اور نہ نقصان؟ سوال: وہ کون سی سنت ہے جو ایک کو دو کر دیتی ہے؟ جواب: نکاح سنت ہے جو ایک کو دو کر دیتا ہے۔ سوال: قرآن پاک میں زیادہ لکھا جانے والا حرف کون سا ہے؟ جواب: قرآن پاک میں زیادہ لکھا جانے والا حرف الف ہے۔ سوال: عید الاضحیٰ کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے کیا معنی ہیں؟ جواب: عید الاضحیٰ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی قربانی کے ہیں۔ سوال: حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے درمیان کیا تعلق تھا؟
जवाब: हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के दरमियान भाई का ताल्लुक था। सवाल: सऊदी अरब की ज़मीन सबसे ज़्यादा किस मुल्क से लगती है? जवाब: सऊदी अरब की ज़मीन सबसे ज़्यादा मुल्क यमन से लगती है। सवाल: कुरान पाक की किस सूरत को क़ुराअतुल वाजिबा कहा जाता है? जवाब: कुरान पाक की सूरत फातिह को क़ुराअतुल वाजिबा कहा जाता है। सवाल: किस ग़ज़वा के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी साहबजादी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की शादी हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से की? जवाब: ग़ज़वा बदर के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी साहबजादी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की शादी हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से की। सवाल: कुरान मजीद की एक सूरत गैर नबी के नाम पर है, वो कौन सी है? जवाब: कुरान मजीद की एक सूरत लुक़मान गैर नबी के नाम पर है। सवाल: हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दामाद असीरान बदर में शामिल था, जिसकी रिहाई के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा ने एक हार्स हदिया के तौर पर भेजा था, इसका नाम बताएं। जवाब: अबू अलास। सवाल: सूरत रूम में किस कौम की फतह की नवीद दी गई? जवाब: सूरत रूम में अहले रूम को फतह की नवीद दी गई। सवाल: कुरान मजीद का दूसरा नाम क्या है? जवाब: कुरान मजीद का दूसरा नाम अल किताब है। सवाल: कुरान करीम में रोज़ा यानी सूम का लफ्ज़ कितनी बार आया है? जवाब: कुरान करीम में रोज़ा यानी सूम का लफ्ज़ 3 बार आया है। सवाल: कुरान मजीद के बाद सबसे मुक़द्दस किताब कौन सी है? जवाब: कुरान मजीद के बाद सबसे मुक़द्दस किताब सही बुखारी है। सवाल: बारिश के लिए कौन सी नमाज पढ़ी जाती है? जवाब: बारिश के लिए नमाज इस्तिस्का पढ़ी जाती है। सवाल: वो कौन कौन से नबी हैं जिन्होंने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को इनकी असली सूरत में देखा था? जवाब: सिर्फ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को इनकी असली सूरत में देखा था।
سوال، قرآن کریم میں آخرت کے لیے ایک اور لفظ استعمال کیا ہے، وہ کیا ہے؟ جواب، قرآن کریم میں آخرت کے لیے ایک اور لفظ استعمال کیا ہے، وہ الحیوان ہے۔ سوال، حبشہ کے بادشاہ کا لقب کیا تھا؟ جواب، حبشہ کے بادشاہ کا لقب نجاشی تھا۔ سوال، قرآن کریم مخلوق ہے یا غیر مخلوق؟ جواب، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، مخلوق نہیں۔ سوال، کس نبی کی داڑھی کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے؟ جواب، حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ سوال، حضرت جبریل علیہ السلام نے کس نبی کو غسل دیا تھا؟ جواب، حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو غسل دیا تھا۔ سوال، قیامت کے دن سب سے پہلے حساب کتاب کس سے ہوگا؟ جواب، قیامت کے دن سب سے پہلے حساب کتاب حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ہوگا۔ سوال، اللہ پاک کس عمل سے خوش ہوتا ہے؟ جواب، اللہ پاک بندے کے اس عمل سے خوش ہوتا ہے جب بندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اللہ سے مانگتا ہے۔ سوال، عرب کو جزیرہ نما کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب، عرب کے تین طرف سمندر ہیں اور صرف شمال کی طرف ملک شام ہے۔ سوال، سفر معراج میں مسجد اقصی میں مؤذن کے فرائض کس نے ادا کیے تھے؟ جواب، سفر معراج میں مسجد اقصی میں مؤذن کے فرائض حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ادا کیے تھے۔ سوال، وہ کون سا جانور ہے جس کی دنیا میں پہلی بار پیدائش حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں ہوئی؟ جواب، چوہے کی دنیا میں پہلی بار پیدائش حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں ہوئی۔ سوال، کس خاتون نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ معراج نہ بیان کرنے کا مشورہ دیا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچیری بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ بنت ابو طالب نے واقعہ معراج نہ بیان کرنے کا مشورہ دیا۔ سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہہ بند کی لمبائی اور چوڑائی کتنی تھی؟
جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تہبند کی لمبائی 4 ہاتھ 1 بالش اور چوڑائی 2 ہاتھ 1 بالش تھی۔ سوال: قوم سمود کے لوگ کہاں گھر بناتے تھے؟ جواب: قوم سمود کے لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ لوگ پہاڑوں میں گھر تراشتے تھے۔ سوال: وہ کون سی خاتون ہے جن کو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے؟ جواب: وہ خاتون حضرت بی بی مریم علیہ السلام ہیں جن کو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے۔ سوال: کون سی عبادت ہے جس کے ثواب کی کوئی حد نہیں؟ جواب: روزہ ہے جس کے ثواب کی کوئی حد نہیں۔ سوال: کون سے صحابی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے؟ جواب: حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے۔ سوال: مسجد نبوی کی قیمت کس نے ادا کی؟ جواب: مسجد نبوی کی قیمت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ادا کی۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے دعوت حق کس کو دی تھی؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے دعوت حق اپنے والد آزر کو دی تھی۔ سوال: کون سا قریشی سردار جنگ بدر میں حاضر نہ تھا لیکن جلد ہی طاعون کا شکار ہو گیا اور اس کی لاش 3 روز تک بے گور و کفن پڑی رہی، کوئی اس کے قریب نہ آتا تھا؟ جواب: ابو لہب جنگ بدر میں حاضر نہ تھا لیکن جلد ہی طاعون کا شکار ہو گیا اور اس کی لاش 3 روز تک بے گور و کفن پڑی رہی، کوئی اس کے قریب نہ آتا تھا۔ سوال: حضرت ایوب علیہ السلام میں صبر تھا اس لیے جنت میں ایک گروہ کا سردار بنایا گیا، وہ گروہ کون سا ہوگا؟ جواب: حضرت ایوب علیہ السلام میں صبر تھا اس لیے جنت میں صابرین کا سردار بنایا گیا۔ سوال: جہنمی لوگوں کو جہنم میں کس وقت ڈالا جائے گا؟ جواب: جہنمی لوگوں کو جہنم میں دوپہر کے وقت ڈالا جائے گا۔ سوال: جس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی گئی اس وقت آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ جواب: جس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی گئی اس وقت آپ کی عمر مبارک 7 سال تھی۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس جانور کو پیدا کیا؟
जवाब, अल्लाह ताला ने सबसे पहले मछली को पैदा किया। सवाल, मिसाक मदीना की सबसे अहम खसूसियात क्या हैं? जवाब, मिसाक मदीना की सबसे अहम खसूसियत दुनिया का पहला अहम बैनुल अक़वामी मुआहदा है। सवाल, वो कौन सी कौमें हैं जिन्होंने सच कहा फिर भी जहन्नुम में गईं? जवाब, यहूद और निसारा वो कौमें हैं जिन्होंने सच कहा फिर भी जहन्नुम में गईं। सवाल, वो कौन से नबी हैं जिनकी गुर्बत और शराफत की वजह से इनकी उम्मत इनको नबी नहीं मानती थी? जवाब, हज़रत जर्जीस अलैहिस्सलाम की गुर्बत और शराफत की वजह से इनकी उम्मत इनको नबी नहीं मानती थी। सवाल, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? जवाब, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की नमाज जनाजा हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने पढ़ाई। सवाल, ग़ज़वा खैबर होने की इत्तला किस सूरत में दी गई? जवाब, ग़ज़वा खैबर होने की इत्तला सूरत फ़तह में दी गई। सवाल, अहले जन्नत का लिबास सब्ज़ होगा ये किस सूरत में बताया है? जवाब, अहले जन्नत का लिबास सब्ज़ होगा ये सूरत कहफ में बताया है। सवाल, कौन सा पत्थर आग में डालने से ठंडा हो जाता है? जवाब, हजर अस्वद पत्थर आग में डालने से ठंडा हो जाता है। सवाल, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कितनी ज़बानें आती थीं? जवाब, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम ज़बानें आती थीं। सवाल, आबादी के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया का कौन सा मुल्क है? जवाब, आबादी के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया का छठा मुल्क है। सवाल, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने मामू की खिदमत 7 बरस तक करते रहे किस बात के लिए? जवाब, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने मामू की खिदमत 7 बरस तक करते रहे अपनी मामू ज़ात लिया से शादी के लिए। सवाल, मैयत का बोसा लेना जायज़ है? जवाब, गुस्ल देने के बाद मैयत को मोहब्बत या अकीदत से बोसा देना जायज़ है, जैसा कि आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान बिन मज़ऊन रज़ी अल्लाह अन्हु का बोसा लिया और रोए। इसी तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ سوال: زمانہ جاہلیت یعنی کہ اسلام سے پہلے جمعے کے دن کا کیا نام تھا؟ جواب: زمانہ قدیم میں جمعے کے دن کو عروبہ کہا جاتا تھا۔ سوال: وہ کون تھا جس نے 2 بار گھوڑے سے ٹھوکر کھانے کے بعد اس بات کو سمجھ لیا کہ یہ سب خدا کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ جواب: سراقہ بن چشم نے 2 بار گھوڑے سے ٹھوکر کھانے کے بعد اس بات کو سمجھ لیا کہ یہ سب خدا کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ سوال: مرنے کے بعد انسان کا وزن کتنا کم ہو جاتا ہے؟ جواب: مرنے کے بعد انسان کا وزن 21 گرام کم ہو جاتا ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ کا انسانوں کو سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کا انسانوں کو سب سے بڑا حکم نماز پڑھنا ہے۔ سوال: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نماز کی حالت میں خنجر مارنے والے شخص کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نماز کی حالت میں خنجر مارنے والے شخص کا نام ابو لولو فیروز تھا۔